السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کے بعد یزید کی خباثت، مدینہ منورہ پر چڑھائی۔ دوستو، حضرت امام حسین کی ذات مبارکہ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ بالکل ہی بے لگام ہو گیا تھا۔ پھر تو ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ زنا، لواطت یعنی مرد کا مرد کے ساتھ غلط کام کرنا، حرام کاری، سود اور شراب وغیرہ کھلم کھلا طور پر رائج ہو گئے تھے۔ نمازوں کی پابندی اٹھ گئی تھی۔ اس کی شیطانیت یہاں تک پہنچی کہ 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کے 12 یا 20 ہزار لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، قتل و غارت گری اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ کو بے گناہ شہید کیا اور تابعین وغیرہ کو ملا کر کل 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا اور یہاں تک ظلم و ستم کیا کہ وہاں کی پاک دامن پارسا عورتوں کو 3 دن اور 3 رات اپنے اوپر حلال کر لیا اور اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ 3 دن تک جس عورت کا چاہے ریپ کرو۔ شامی لشکر نے ہزاروں عورتوں کا ریپ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہار پر پڑے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز نہیں پڑھ سکے۔ صرف حضرت سعید بن مسیب جو کبار تابعین میں سے تھے، پاگل بن کر وہاں حاضر رہے۔ آخر میں ظالموں نے انہیں بھی گرفتار کر لیا، مگر پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا۔ اس کی ماں نے مسلم بن عقبہ کے پاس آ کر فریاد کی اور اس کی رہائی کے لیے بڑی عاجزی منت کی۔ مسلم بن عقبہ نے اس کے لڑکے کو بلا کر گردن مار دی اور سر اس کی ماں کو ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو لینے آئی ہے۔ ایک شخص کو جب قتل کیا گیا تو اس کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو ظالم مسلم بن عقبہ کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ جب ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت کے بعد مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہاں جا کر عبداللہ بن زبیر اور وہاں کے ان لوگوں کا بھی کام تمام کریں جو یزید کے خلاف ہیں، تو اتفاق سے راستے میں اس پر فالج گرا اور وہ مر گیا۔ اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر سکونی قائد لشکر بنا۔ مسلم کو انہوں نے وہی دفن کر دیا۔ جب یہ خبیث لشکر آگے بڑھا تو اس عورت کو مسلم بن عقبہ کے مرنے کا پتہ چلا تو کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر آئی تو اس کو قبر سے نکال کر جلائے اور اپنی قسم پوری کرے۔ جب قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ اژدہا اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے، اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کے سب ڈرے اور اس عورت سے کہنے لگے، خدائے تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا ہے، اب تو اس کو رہنے دے۔ اس عورت نے کہا، نہیں، خدا کی قسم میں اپنے عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی اور اس کو جلاؤں گی۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سانپ کی گردن پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسرے سانپ کو ماری، وہ بھی چلا گیا۔ تب انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اور جلا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اہل مدینہ سے مکاری اور فریب کرے یا جنگ کرے تو اس طرح پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا خدا تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں رانگا کی طرح پگھلائے گا۔ اور حضرت صائب بن خلاد سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کیا خدا تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو خدا تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ ان احادیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو اہل مدینہ کو دھوکہ دیں اور ان پر جنگ کریں اور ان پر ظلم ڈھائے بلکہ ان سے برائی کا بھی ارادہ کریں تو خدا تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں رانگا کی طرح پگھلائے گا اور اس پر خدا اور اس کے فرشتوں اور سبھی لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اس کی کوئی عبادت چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو
اسے خدا تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور یزید نے صرف مدینہ منورہ پر ہی حملہ نہیں کیا بلکہ اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا۔ مسلم بن عقبہ کی ہلاکت کے بعد حسین بن نمیر جو لشکر کا سپہ سالار مقرر ہوتے ہی اس نے مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا۔ اہل مکہ اور حجاز والے یزید نکمے کی بیعت توڑ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو گئے تھے۔ ان کی فوج نے لشکر یزید کا مقابلہ کیا اور صبح سے شام تک لڑائی جاری رہی مگر فتح اور شکست کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ دوسرے دن حسین بن نمیر نے منجنیق جو پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی ہے اسے کوہ ابو قبیس پر نصب کر کے پتھر برسانا شروع کیا۔ سنگ باری سے حرم شریف کا مبارک صحن پتھروں سے بھر گیا اور اس کی وجہ سے مسجد حرم کے ستون ٹوٹ گئے، کعبہ شریف کی دیواریں شکستہ ہو گئیں اور چھت گر گئی۔ شامی پتھر برسانے کے ساتھ روئی، گندھک اور رال کے گولے بھی بنا بنا کر اور جلا جلا کر پھینکنے لگے جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، اس کا غلاف جل گیا، اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا اس کے سینگ تبرک کے طور پر کعبہ شریف میں محفوظ تھے، وہ بھی جل گئے۔ حرم شریف کے باشندوں کا گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ تقریباً 2 مہینوں تک لوگ سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ یہاں شامی لشکر کعبہ شریف کی بے حرمتی میں لگا ہوا تھا، ادھر شہر حمص میں 12 ربیع الاول 64 ہجری کو 39 سال کی عمر میں یزید ہلاک ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ خبر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پہنچی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، او شامی بدبختو، تمہارا گمراہ سردار یزید ہلاک ہو گیا ہے، تو اب کیوں لڑ رہے ہو؟ شامی لشکر نے پہلے اس بات کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے فریب پر محمول کیا کہ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، لیکن تیسرے دن جب انہیں ثابت بن قیس نخعی نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر سنائی تب انہیں یقین ہوا۔ اب ان کے حوصلے پست ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ شامیوں پر ٹوٹ پڑے اور شامی خائب و خاسر ہو کر بھاگے۔ اس طرح اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی۔ یزید نکمے نے کل 3 برس 7 مہینے تک حکومت کی۔ جب وہ قریہ حواریین میں ہلاک ہوا تو اس کی موت پر ابن عروہ نے چند اشعار کہے جن کے معنی یہ ہیں، وہ بنی امیہ تمہارے بادشاہ کی لاش حواریین میں پڑی ہے، موت نے اسے ایسے وقت میں آ کر اسے مارا جبکہ اس کے تکیے کے پاس کوجا اور شراب کا مشکیزہ سر بمہر لبالب بھرا ہوا تھا، اور اس کے نشے سے مست ہونے والے پر ایک گانے والی سرنگی لیے دور کھڑی تھی جو کبھی بیٹھ جاتی تھی کبھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ حجاز، یمن، خراسان، عراق والوں نے یزید کی موت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے دست مبارک پر بیعت کی، اور شام و مصر کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ معاویہ اگرچہ ظالم یزید کا بیٹا تھا مگر نیک و صالح تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ بیماری کی حالت میں اسے تخت پر بٹھایا گیا، جو آخری دم تک بیمار ہی رہا۔ نہ اس نے کسی طرح فوج کشی کی، نہ کوئی دوسرے احکام کارنامہ انجام دیا، یہاں تک کہ صرف 40 روز یا 2-3 مہینے کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ آخری وقت میں لوگوں نے اس سے کہا کہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، تو یزید کے بیٹے معاویہ نے جواب دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی مٹھاس نہیں پائی ہے، تو پھر اس کی تلخی، اس کی کرواہٹ میں کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں؟ معاویہ بن یزید کی موت کے بعد شام و مصر کے لوگوں نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ کچھ دن بعد مروان نے خفیہ سازشوں کے ذریعے مصر و شام پر قبضہ جما لیا۔ جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جانشین بنا دیا، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بیٹے پیدا کرتے ہیں لیکن مروان نے اپنا باپ پیدا کیا ہے۔